فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، جب بہت اچھے لوگوں کے درمیان بولنے کا موقع ملتا ہے تو اپنے آپ پر شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میچ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات ایک بڑی کھلی طبیعت، صاف دل، مخلص مزاج اور شیریں زبان رگستانی لوگ ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ سیمنٹڈ ہندوستانی لوگ ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک وطن ہندوستان عطا فرمایا۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں وہ نعمت ہوتی ہیں، قدر کی جائے تو بڑھ جاتی ہیں، ناقدری کی جائے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ نعمتوں کی قدر بڑی عقل مندی ہے۔ جب آدمی وقت کے ساتھ چلتا ہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، جو وقت کی قدر نہ کرے وہ گمراہی اور گمنامی کے اندھیر گڑھے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ وقت نے آج تک کسی کا انتظار نہ کیا، چاہے کوئی قومیں بادشاہت کے تاج و تخت پہ بیٹھی ہوں،
یا بھیک مانگ رہی ہو، وقت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر تم پاؤں پہ پاؤں دھرے موقع کا انتظار کرو گے تو موقع بھی پاؤں پہ پاؤں ڈال کر تمہیں گمنامی عطا کرے گا۔ قومیں اٹھتی ہیں اور قومیں گرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے عروج و زوال، رائزنگ اور ڈکلائن کی جو ہسٹری ہے، جو اتہاس ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے جب انسانیت کے درد کے ساتھ اپنا کام شروع کیا، اللہ نے اسے آسمان کی بلندی تک پہنچایا، اور جب اس نے صرف اپنے پیٹ کی فکر کی تو ریگستان کی گرمی میں مرجھائے ہوئے پودوں کی طرح مٹ گیا۔ اگر مسلمان بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اس لیے جنم لیا ہے کہ پیاس کی شدت میں مشروبات پی لے، ٹھنڈی شربت کو پی کر، بھوک کے موقع پر اچھی غذائیں کھا کر وہ جی لے، زندگی گزار لے، بڑی عمارتیں بنا لے، زمین و جائیداد کر لے، اور وہ اسی طرح سے زندگی میں کچھ حج کر لے، کچھ عمرہ کر لے، نماز و تہجد پڑھ کر اپنی زندگیوں کو گزار لے، تو مجھے معاف کیجئے گا، عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے موجود تھے۔ اللہ نے انسانوں کو بھیجا اور اس میں مسلمانوں کو اس لیے بھیجا کہ تم پوری انسانیت کے درد کو اپنے دل میں محسوس کر سکو۔ یعنی لیڈرشپ کی کوالٹی، قیادت کی کوالٹی، اللہ نے مسلمانوں کو ایک مرجھائی ہوئی قوم، ایک بزدل جماعت اور ایک سسکتی ہوئی قوم کی طرح نہیں رکھا، بلکہ انہیں ایک ایسا بہادر اور جیالہ بنایا کہ رات کے اندھیروں سے اور تاریکی سے اور گھٹا گھور اندھیرے اور بہت گہرے اندھیرے اور تاریکی سے اس قوم نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں اندھیرے پر اور ظلمت پر، اپنے ظلم و کافر پر، اگر تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہے تو وہ ہم ہیں جو دین مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کر کر تمہارے اندھیرے کو کافور کر دیں گا۔ عزیزان ملت، ایک بنیادی قاعدہ کلیہ، ایک بڑی لاجیکل گرامر یاد رکھیے گا۔ یہ جو اندھیرا ہے، ڈارکنیس، سائنس کی زبان میں اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، اور قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آیا، باطل گیا۔ آگے قرآن نے بڑی اچھی بات کہی، ہر بات اس کی اچھی ہے لیکن بڑی مزیدار بات ہے۔ حق آیا، باطل گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے، جانے کے لیے، فرگون، جانے کے لیے۔ باطل کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، باطل کے پاس رہنے کی قوت نہیں ہے، باطل کے پاس ٹکنے اور جمنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو باطل اندھیرا ہے، اور اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اندھیرے کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے، اندھیرے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اندھیرا کس چیز کا نام ہے؟ میرے بزرگوں یاد رکھنا، اندھیرے کسی چیز کی نام نہیں، کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ روشنی، لائٹ کے ابسنٹ کا نام ڈارکنیس ہے، روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں، روشنی آئے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی جائے گی، اندھیرا آ جائے گا۔ اگر اس دنیا میں باطل کی تاریکیاں چھا رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار دنیا میں مسلمان ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت اور اسلام کا چراغ عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ سمجھتے کہ قیامت کے دن صرف ہم سے ہمارے نامہ اعمال اور نماز اور روزے کے متعلق ہی پوچھ ہوگی؟
ذرا آپ اندازہ کیجئے اس دنیا میں آپ اس لیے بھیجے گئے اور اللہ نے آپ کو ایک اعزاز عطا فرمایا، ایک منصب عطا فرمایا، ایک مقام عطا فرمایا، انسانوں کو اللہ نے ممتاز بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسانوں کو ساری مخلوقات کے اندر اور سارے وشو کے اندر اور ساری دنیا کے اندر مانوتا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور اونچا مقام عطا فرمایا اور فرمایا کہ انسان سب سے اونچا ہے، انسان سب سے عزت دار ہے، انسان سب سے شرافت والا ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں ان سب کے اندر ایک بہترین امت بنایا گیا اس لیے کہ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اندھیروں کے خلاف اجالوں کا چراغ جلاتے ہو، ظلم کے خلاف ہاتھ آگے بڑھا کر تم ظلم کو روک لیا کرتے ہو۔ اگر انسان رو رہا ہے تو تم آنسو پوچھنے کی طاقت رکھتے ہو، اگر کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے تو تم اسے کھانا کھلانے کی جرأت اور کردار رکھتے ہو، اگر کوئی پیاس سے سک رہا ہو تو مصطفیٰ کی امت تم اپنے نبی کی غلامی پر اس کو پانی پلانے کا جذبہ رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان تمام صفات سے، اگر ان تمام کوالٹی سے، اگر ان تمام بھلائیوں سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہیں سجایا، اگر اپنے آپ کو نہیں بنایا تو وہ جی سکتا ہے داڑھی ٹوپی کے ساتھ، وہ جی سکتا ہے نماز روزے کے ساتھ، وہ جی سکتا ہے مسجد اور مدرسے کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے گا اگر اس کا اسلامی کیریکٹر اس کے اندر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اپنی قوم کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، مانوتا کے لیے پریرنا اور پریم نہیں ہے، تو پھر ایسی قومیں بھادی جاتی ہیں۔ یعنی ایک لفظ میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر آپ اس ملک کی ضرورت بنیں گے تو گود میں بٹھائے جائیں گے، بوجھ بنیں گے تو اتار کر پھینک دیے جائیں گے۔ آدمی کا اپنا پیارا بچہ بھی گود میں اگر بوجھ بن جائے تو باپ نیچے اتار دیتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت نیچے اتار دیتی ہے جب وہ بوجھ بننے لگتا ہے۔ عزیزان ملت، مسلمان دنیا کے جس ملک میں رہے گا وہ بوجھ بن کر نہیں رہے گا، انشاءاللہ ضرورت بن کر رہے گا۔ تو آپ ہم سب اپنے انڈیویجول اپنے حالات کا اندازہ کریں کہ ہم بوجھ بنے کہ ضرورت بنے۔ بوجھ بننے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کیا کرتی ہیں، اور ضرورت بننے والی قومیں آدمی کے دلوں کی دھڑکن ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ٹاسک دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مسلمانوں کو جو درس دیا ہے، وہ درس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی وادیوں میں تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ زندہ بیٹیاں دفن کی جا رہی ہیں یا بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جا رہا ہے۔ قبر کا گڑھا کھود کر باپ اپنی بیٹی کو قبر میں ڈال کر اوپر سے پتھر ڈال دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں ہوگی، بیٹیوں کی رکشا کے لیے محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلمانوں، اگر تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری دشمن کی بیٹی کی بھی چادر اتار لی جائے، اگر تمہاری نظر کے سامنے تمہارے دشمن کی بیٹی پر بھی اتیاچار ہو اور اگر تم چپ رہوگے تو قیامت کے دن حوض کوثر کے سامنے کھڑے ہو کر تم اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی بیٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری پریکٹیکل ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ کے میدان سے اسلام کے خلاف لڑتی ہوئی ایک لڑکی گرفتار ہوتی ہے، حضرت بلال اسے اریسٹ کر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی دشمن کی بیٹی ہے، ہم سے جنگ لڑ رہی تھی، میدان سے گرفتار ہوئی ہے، بتائیے اس کو کیا سزا دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، فرمایا بلال اس بیٹی کو میری چادر اڑا دو۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی تو دشمن کی ہے، اسے آپ کی پوتر چادر کیسے اڑا سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ ایک عظیم الشان درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا، لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے اپنے پیٹ کی آنتوں کو بھرنے کے چکر میں اپنے سارے سبق کو ہی بھلا دیا، سارے سبق کو بھلا دیا۔ ہمارا ایک سنگل ورک، ایک ٹاسک ہمارا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے وہاں ہماری یہ فکر نہیں ہونی چاہیے
کہ ہم دولت میں لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں، بلڈنگ میں لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں، جائیداد میں لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں، نہیں بادشاہت اور حکومت میں لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کریں، نہیں ہمارا کمپٹیشن، ہماری کمپٹیشن زندگی کے صرف ایک میدان میں ہے، اور وہ میدان یہ ہے کہ ہمارا کریکٹر دنیا کے سب سے اچھے انسانوں جیسا ہو جائے۔ ہم بیہیویئر اور کریکٹر کے لیے آئے، اور یہ کریکٹر اللہ نے سب سے بہتر کس کو عطا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، عزیزان ملت، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ بہت گہرائی سے اس پر غور کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عمر کے کتنے حصے میں ملی؟ 40 کی۔ یہ بات تو مشہور ہے نا، آپ سب واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت نبوت اور منصب نبوت پر فائز کیا گیا 40 سال کی عمر میں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ حضور تو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی نبوت کو ظاہر کیا گیا 40 سال کی عمر میں۔ نماز کی فرضیت نبوت سے پہلے آئی یا بعد میں آئی؟ نماز فرض کب ہوئی؟ نبوت کے بعد۔ روزہ فرض کب ہوا؟ نبوت کے بعد۔ حج کے پورے ارکان شریعت مطہرہ نے طے کب کیے؟ نبوت کے بعد۔ نزول قرآن کا آغاز کب ہوا؟ آپ کے اظہار نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مکمل اسلام کا ضابطہ طے ہوتا ہے 40 سال کی عمر شریف سے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے نماز پڑھنا کب سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو؟ 40 سال کے بعد۔ روزہ رکھنا 40 سال کے بعد۔ حج کرنا 40 سال کے بعد۔ سارے اسلام ارکان، زکوٰۃ کی فرضیت، صدقات، عطیات، اخلاق، معاشرت، یہ ساری چیزیں جو شریعت نے متعین کی وہ سب 40 سال کے بعد۔ اور سیرت بیان کرنے والے حضرات بھی 40 سال کی عمر سے حضور کا کردار بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سب کچھ 40 سال کے بعد ہوا تو حضور 40 سال سے پہلے والی عمر میں مکے میں کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بڑا ویلڈ کوشچن ہے، ایک بڑا معقول سوال ہے کہ جب سارا کام 40 سال کے بعد ہوا تو 40 سال پہلے جو حضور کی عمر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال سے لے کر 40 سال تک وہ عمر نعوذ باللہ بیکار تو نہیں گئی، وہ بھی آئیڈیل ہے، وہ بھی ایک تاریخ ہے، وہ بھی ایک دلائل ہے، وہ بھی روشنی ہے، وہ بھی چراغ ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے کہ حضور نبوت کے اظہار سے پہلے کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ کا بچپنا ہے، 16 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا کہ مکے کے لوگ بڑا اتیاچار کر رہے ہیں، لوگ بزنس کرنے کے لیے باہر سے آتے ہیں، تو مکے کے جابر اور طاقتور لوگ، بدماش قسم کے لوگ ان کا مال تو لے لیتے ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ وہ غریب محتاج روک کر اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے لیکن اپنا پیسہ وصول نہیں پاتا ہے۔ راتوں میں جو مسافر آتے ہیں وہ پہاڑوں کے دامن میں بھوکے سو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مسافروں کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بھٹکا کر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں تڑپ جاتے ہیں اور حلف الفضول کے نام پر آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں مکے کے اندر اور مکے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ مکے کے رئیسوں، وہ مکے کے چودھریوں، وہ مکے کے بڑے سرداروں، وہ مکے کے زمینداروں، وہ مکے کے لیڈروں، وہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں قبیلے کے ذمہ داروں، تم سب جمع ہو جاؤ اور ہم مکے کے اندر ایک ایسی کمیٹی اور سوسائٹی اور ویلفیئر ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ مانوتا کی رکشا ہو سکے، لوگوں کی حفاظت کی جا سکے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکے، پیاسوں کو پانی اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھلایا جا سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں گشت کرتے تھے۔ آپ رات کے اندھیرے میں مکے میں، نوجوانی کی عمر میں 16 سال کی عمر ہے، آپ رات کے اندھیرے میں مکے میں ٹہلتے تھے کہ کوئی مسافر بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی مسافر بھوکا
تو نہیں سو گیا، کوئی ویبسائی اور تجارت کرنے والا کسی بیوپاری کا مال کسی دبنگ نے لوٹ تو نہیں لیا، کوئی مسافر راستہ بھٹک کر کہیں کسی اور کی طرف تو نہیں چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خود ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کا بچپنا جب مکے میں چلا، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ عبد المطلب کا یہ پوتا اللہ کا آخری رسول بننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ کا یتیم یہ در یتیم یا آمنہ کا دلارہ کائنات کی تاریکیوں کو روشنی میں بدلنے والا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا قبیلہ بنو ہاشم کا یہ سربراہ اللہ کا آخری نبی بن کر دنیا میں آیا ہے۔ لیکن عالم یہ تھا کہ آپ تو مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، اپنے اپنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور اپنی اپنی اونچائی اور بلندیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مکے کے رئیسوں، مکے کے قبیلے کے سرداروں جب دیکھتے تھے ایک ننھا بچہ مکے کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ عبداللہ کا دلارہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جا رہے ہیں، مکے کے سردار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سردار تم کس کے احترام میں کھڑے ہو جا رہے ہو؟ تو سردار کہا کرتے تھے وہ دیکھتے نہیں ہو سچوں کا سچا آ رہا ہے، وہ دیکھتے نہیں ہو محبت کرنے والا آ رہا ہے، وہ دیکھتے نہیں ہو امانت کا رکھوالا آ رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے دنیا یہ تو نہیں جانتی تھی کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، مگر دنیا یہ جانتی تھی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ وہ دنیا والے یہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، مگر دنیا یہ جانتی تھی کہ اگر ان کے پاس امانت رکھ دو گے تو یہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنے والے ہیں۔ ایک کریکٹر کی لمبی داستہ بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر مکے والوں کو اور عرب والوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالوں تک صرف کریکٹر بتایا۔ شریعت 23 سال بتائی گئی، شریعت 23 ایئرز، کریکٹر 40 ایئرز۔ دوبارہ غور فرمائیے، شریعت 23 سال میں بیان کیے گئے اور بیہیویئر، کریکٹر، کردار، اخلاق 40 سال میں بیان کیے گئے۔ 40 سالوں تک صرف کردار کی تعمیر ہوتی رہی، 40 سالوں تک صرف اخلاق سنوارا جاتا رہا۔ دنیا کو قائل کیا گیا کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ کبھی بچپن سے لے کر جوانی تک تم جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے، بے حیائی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مکے کو بتا دیا کہ کل جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حکم پر اپنے سچے نبی ہونے کا اعلان کریں گے تو تم دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن میرے مصطفیٰ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تم میرے نبی کی مخالفت تو کر سکتے ہو مگر بے ایمان نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان ملت، مسلمانوں کو اسی اخلاق کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کا پودا زمین پہ نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتا ہے۔ دلوں میں اس پودے کو اگانے کے لیے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نسخے کہ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے پہلی وحی نازل ہو چکی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، نیا تجربہ ہے، نیا مشاہدہ ہے، آپ کی طبیعت بدلی ہوئی ہے۔ آپ غار حرا سے چل کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں خدیجہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ خدیجہ دیکھو مجھے کبھی پسینہ آ رہا ہے، کبھی کپکپاہٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ شاید میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ جب یہ آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے 3 الفاظ ادا کیے تھے، میں آپ کو تحفے میں آج وہی الفاظ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ماں خدیجہ نے 3 الفاظ استعمال کیے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ 3 کام کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ آپ 3 کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں۔ یہ تین وہ کوالٹی ہے کہ جس پر ماں خدیجہ نے گارنٹی دی کہ آپ کے یہ تین عمل کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں کہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اگر ان تین باتوں پر عمل کر لے انشاءاللہ پوری دنیا میں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان ملت، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی لالچی اور دولت کے ہوس میں آ گئے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنے اصل مشن سے ہٹ چکے ہیں، اپنی اصل ذمہ داریوں سے ہٹ چکے ہیں، ہماری نگاہیں بھی چکا چوند چاندنی پر پڑ چکی ہے، ہم اپنی اصل ذمہ داریوں سے ہٹ چکے ہیں۔ اور اصل ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج اس ملک میں حالات ہیں تو وہ حالات، معاف کیجیے گا، مچھلیاں جب سڑتی ہیں تو اس کا سڑان سر کی طرف سے شروع ہوتا ہے، اور انسان جب سڑتا ہے تو اس کا سڑان اس کے دل کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس امت کا دل کا طبقہ کون ہے؟ دل کا طبقہ کون ہے؟ عزیزان ملت، اس ملک میں آج جو بھی حالات ہیں وہ عام مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ کر نہیں، بلکہ ہم جیسے لوگوں کی بدکرداری کی وجہ سے۔ صفِ اول مخصوص خواص کے گناہوں کی وجہ سے ہے، عوام کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اصلاح عوام کی بات کرتے ہیں اور خود کو فرشتہ سمجھتے ہیں، خود کو فرشتہ ہم سمجھ لیتے کہ ہمارے اپنے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں۔ آئیے، ہمارے ذمہ جو کام ہیں وہ بڑے کام یہ ہیں۔ اس کورونا کے پیریڈ میں، اس پینڈیمک کے زمانے میں جب پوری دنیا ہاہکار مچی ہوئی تھی، حرمین شریفین تک ویران ہو چکا تھا، لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی، جنازہ پہ جنازہ اٹھ رہا تھا، نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنی اولادوں کو کھو دیے، کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی اور ان کے سہاگ اجڑ گئے، نہ جانے کتنے بھائی ہندو اور مسلمان بھائیوں کے یہاں سے گزر گئے، ان کے جنازے اڑ گئے، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس میں جو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ نقصان یہ کہ 2000 کے قریب ایسے اولیاء اللہ بھی دنیا سے چلے گئے جو رات میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے تو ہم سب چین سے سویا کرتے تھے۔ آخر اس خانہ کو کون پور کرے گا؟ آخر اس کمی کو کون پوری کرے گا؟ آخر اس جگہ کو کون بھرے گا؟ نئی صفوں کے نئے نوجوان علماء، نئی جماعت کے لوگوں، اب کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کو پسند فرمایا، اپنے پاس بلا لیا، ہمیں تھوڑا اللہ نے موقع دیا ہے جینے کا، تو اس طرح جیو کہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر اس ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو۔ اپنی ذمہ داریاں ہم پوری کرنا سیکھ لیں، جس میں سب سے باہر کام، ایک تو راتوں میں اٹھنے والی جماعت ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم ہوتی چلی گئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو آدمی جب چاہے کر لے، مگر یہ جو راتوں میں آخری پہر کا وقت ہے یہ اللہ نے تو خود ہی طے فرمایا، یہ تو ہمارا اور آپ کا فکس کیا ہوا ہے۔ اس وقت کا استعمال کرنا اگر پوری امت مسلمہ شروع کر دے انشاءاللہ، رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو اللہ کا چمکتا ہوا نور نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح ہمارے اور آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اس پوری کائنات کا رب اللہ ہے، یہ درخت، آسمان و زمین، ندی و سمندر و ریگستان کا رب اللہ ہے، اسی طرح انسان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دلوں کا رب بھی اللہ ہے۔ تو دلوں کے اندر جو نگیٹو اور پازیٹیو کی فیلنگ آتی ہے، اس فیلنگ پر کنٹرول کس کا ہے، ہمارا یا اللہ کا؟ جی، تو اگر نفرتوں کی ہوا چلتی ہے تو یہ کس کی طرف سے چلتی ہے؟ اللہ کی طرف سے چلائی جاتی ہے۔ اگر ان نفرتوں کے ہواؤں کو محبت کی فضاؤں میں بدلنا ہے تو اسی مالک سے رجوع کرنا ہے جہاں سے سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے۔ لہذا بنیادی کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے خواص کا طبقہ، علماء کا طبقہ، یہ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں راتوں میں رونے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ خراٹا لے کر سونے والوں میں نہیں،
راتوں میں اللہ رونے والوں میں شامل فرمائے. اور معاف کیجئے گا اگر انسانیت کے درد کے ساتھ, انسانیت کی بھلائی کے ساتھ, سسکتے ہوئے لوگوں کو تڑپتے ہوئے لوگوں کے مداوے کے ساتھ اگر ہم نے درد انسانیت کے ساتھ کام نہ کیا, اور اس ملک کے کروڑوں مظلوموں کے کام نہیں آئے, اگر اس ملک کی لٹی سسکتی ہوئی بیٹیوں کو بچانے کا کام نہ کیا, اگر اس ملک میں ملاوٹ خوری کو بند نہ کیا, ظلم و جبر تشدد کو بند نہ کیا, اگر اپنی صفوں سے بے ایمانی اور جہالت کو نہ نکالا, تو معاف کیجئے گا اس گناہ عظیم کی وجہ کر مسلمان مسجد اور مدرسوں کے ساتھ تباہ کر دیے جائیں گے. بچنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. آپ کی مسجدیں قائم رہیں گی مگر آپ اجاڑ دیے جائیں گے, اس لیے کہ آپ کا ایک بڑا کام ہے, اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت اتاری, کہا جاؤ فلانی بستی پر میرا عذاب نازل کرو اور بستی کو پلٹ دو. فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نافرمانوں کی بستی میں ایک فرما بردار ہے اللہ کا, جو جھوپڑی میں اللہ اللہ کر رہا ہے. فرشتوں نے کہا اللہ اس کا کیا کروں, یہ تو آپ کا ہے, اس کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس بے غیرت کو بھی پلٹ دو کہ میرے بندے مجھ سے ناشنا ہو گئے اور اس کو تڑپ نہیں ہوئی, اس کو غیرت نہیں آئی, یہ تڑپا نہیں, میرے نام کا احساس نہیں ہوا, میرے بندے گمراہ ہو رہے تھے اور اسے کوئی احساس و تڑپ نہیں پیدا ہوئی. یہ مجھے یاد کر رہا ہے, میں اس کا اجر قیامت میں دوں گا, لیکن اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے دنیا میں مل گئی ہے. ہم اور آپ اپنی صفوں میں اپنا ماسٹر پلان تیار کریں کہ ہمیں مانوتا اور انسانیت کے کام کیسے آنا ہے. نمبر 1, اور یہ کیسے ہوگا اور یہ کس طرح ہوگا, اس کے لیے آپ کو اپنے ہاں اپنی صفوں میں, اپنی جماعتوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی مسجدوں میں تعلیمی انقلاب لانے پڑیں گے. ایجوکیشن کا ریولیوشن. مجھے افسوس ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم لوگوں نے تقریریں بہت کی لیکن ملت کا مزاج تیار نہیں کر سکے. میں کبھی کبھی بغاوت کی باتیں کہہ جایا کرتا ہوں. کیا آپ اندازہ فرمائیے, آج ہمارے ملک میں گلی گلی مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, تبلیغی جماعت ہے, ہمارے جیسے لوگ خطیب ہیں, بہت سارے مولانا علماء ہیں, جمعے میں خطاب ہے, دین کا کام قدم قدم پر ہے. اس کے باوجود ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو 100% سچ بولنے کا مزاج نہیں بنا سکے. کہ میری قوم کے لوگوں, جھوٹ بولنا گناہ ہے. یہ ہم بولتے تو ہیں لیکن معاف کیجئے گا آج ہمارے مسجدوں کے محراب تک پاک نہیں ہے. آج جھوٹ جب کہاں بولے جا رہے ہو, جب دین کے ایوانوں سے جھوٹ بولے جا رہے ہو, تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں اجتماعی نفرت کی فضا نہیں چلے گی تو کیا چلے گی. اس لیے آئیے ایک بات طے کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ خفا ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا, جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. عزیزان ملت, تقریباً 83-84 سن 1984 یا 85 کی بات ہے. کینیڈا کے چرچ میں ایک بڑے پریسٹ اور فادر ہوا کرتے تھے. انہوں نے مطالعہ شروع کیا اور مطالعہ کرتے کرتے وہ قرآن پڑھنے لگے. ان کی طبیعت لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور کتابیں چاہیے. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے اپنی گاڑی کار بیچ دی اور اسلام کی کتابیں خرید لی. مختصر یہ کہ انہوں نے مطالعہ کیا, اللہ نے ہدایت دی. ہدایت اللہ نے. میں بڑا شارٹ میں بتا رہا ہوں, کافی لمبا واقعہ ہے, بڑا لمبا واقعہ ہے. ان کی کارگزاری دل کو تڑپا دینے والی کارگزاری ہے, لیکن جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ پیش کر رہا ہوں. مختصر یہ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ حج کرنے تشریف لے گئے حجاز مقدس. مکہ المکرمہ میں انہوں نے حج کیا.
مدینہ منورہ میں حاضری دی اور واپسی انہوں نے ہندوستان سے رکھا اور وہ بامبے تشریف لائے. بامبے کے مسلمانوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا. ان کے اعزاز میں پروگرام رکھا کہ آپ کچھ ہم لوگوں کو نصیحت کر دو. تو جب وہ بامبے میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے مسلمانوں کو تو ان کی نصیحت کے جو سب سے بڑے اور اہم جملے تھے وہ بڑا مختصر سا خطاب تھا. 2-2.5 منٹ کی پوری تقریر تھی ان کی اور وہ تقریر یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے, تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے. آج جب ہم اپنے شعبوں میں دیانتداری نہیں پیدا کر پا رہے, ہم دینی شعبوں میں, مذہبی شعبوں میں, جماعتوں میں آج دیانتداری کا اتنا فقدان ہو گیا کہ آج لوگ دیکھ کر ہمیں چڑ رہے ہیں, ایوانوں میں بحثیں ہو رہی ہیں, ہمارے کردار اور کریکٹر پر گفتگو ہو رہی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو کہیں سے بھی دبایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے دیانتداری کا دامن چھوڑ رکھا ہے. عزیزان ملت, بددیانتی کے ساتھ آدمی متقی نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ہاں, بددیانتی کے ساتھ متقی نہیں ہو سکتا ہے. متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دیانتداری ہو, ایمانداری ہو اور انسانیت کی درد ہو. وہ چاہے گا کہ بے ایمانی بھی کرتے رہیں, لوٹتے بھی رہیں, دولت بھی جمع کرتے رہیں, حرام حلال کی تمیز بھی نہ رہے, جس کی پائیں اس کی رکھ لیں, کوئی حساب کتاب نہیں, بددیانتی کرتے رہیں اور پھر تقوی و پرہیزگاری کے چرچے بھی ہو, پھر ہمارے چہرے پہ نور بھی ہو, پھر ہمیں تسلیم بھی کیا جائے, پھر ہماری عظمت و رعب و دبدبے بھی ہو. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر قدرت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جب پکڑ کے فیصلے ہوتے ہیں تو زمین پر پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ کام آپ کو پورے ملک, پورے ہندوستان, پورے دیش اور پوری دنیا کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل, آپ صرف اپنی مسجد کی فکر کیجئے. آپ کو نیشنل لیول پر آل انڈیا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں اس وقت پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں, اب آل انڈیا لیول کا کوئی کام نہیں ہوگا. اب جو کام کرنا ہو اپنی مسجد کے لیول پر کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا ضرورت پڑی آپ کو پوری دنیا ڈھونڈنے کی؟ آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ کی جو اپنی مسجد ہے نا, اپنی مسجد, اس مسجد میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کی مسجد کے آس پاس کتنے مکان ہیں. 40 سامنے, 40 پیچھے, کتنے ہوئے؟ 80. 40 داہنے, 40 بائیں, کتنے ہوئے بھائی؟ 160. ہر مسجد 160 مکانوں کا وکی کفیل بن جائے, اپنے یہاں بیت المال بنائے, اپنے یہاں فنڈ بنائے, اپنی کمیٹی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ چلے, اس کی اپنی قیادت ہو اور وہ یہ طے کرے کہ ہماری مسجد کے سراؤنڈنگ میں کوئی بیوہ بھیک نہیں مانگے گی, کوئی متعلقہ تباہ نہیں ہوگی, کوئی بچہ فیس کی کمی کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کا شکار نہیں ہوگا, کوئی معذور بھیک نہیں مانگے گا. اگر آپ اتنا کر لیں انشاءاللہ, اور ہر مسجد کے لوگ, ہر مسجد کی جماعت اگر اتنا کر لے, تو آپ بتائیے کہ آپ 1 سال کے اندر انقلاب لے آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں آپ دوسروں کی مدد کیجئے, لیکن پہلے آپ اپنا دیکھیے, آپ اپنا غور کیجئے کہ آپ کے بچے اگر ٹیلنٹڈ ہے الحمدللہ تو ان کی پڑھائی کیسے ہوگی. تعلیمی جماعت تشکیل دیجئے. جس طرح ہمارے یہاں نماز کی جماعت ہوتی ہے, اس طرح ہماری مسجدوں میں ایک ایجوکیشن اویئرنس لانے والی 2-3 لوگوں پر مشتمل جماعت ہو, جو محلے میں سروے کرے اور اس کی فائل رجسٹر مسجد میں ہو کہ ہمارے محلے میں کتنے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں وہ کتنا آگے بڑھے اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا کیسے جائے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور ہاں, بیٹیوں کے معاملے میں ہم لوگ کوئی بہت اچھے لوگ ثابت نہیں ہوئے. یہ درد میرا مستقل ہے. ہم نے اس ملک میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی بھلا نہیں سوچا آج تک.
کوئی بھلا نہیں سوچا۔ بیٹوں کو تو ہم نے حافظ قاری عالم بنایا، قدم قدم پر مدرسے کھولے، مگر اپنی بیٹیوں کی پر توجہ نہیں دی کہ یہ مسلمانوں تمہاری آبادی کا آدھا حصہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اگر بیٹیوں کے اندر علم نہیں آئے گا، اگر ان کے اندر سلیقہ نہیں آئے گا، اگر ان کے اندر توانائی نہیں آئے گی، اگر ان کے اندر انقلاب نہیں آئے گا، تو تمہارے بیٹے پھر کس کی گود میں پرورش پا کر اونچا انسان بنے گا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں سے عورتوں نے کہا کہ خالہ جان آپ کا بیٹا تو بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، پانی میں پھونکتا ہے تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، زبان سے کچھ بات نکلتی ہے تو اللہ پوری کر دیتے۔ بوڑھی ماں تھی، سن کر وجد میں آ گئی اور محلے کی عورتوں سے کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اپنی محبوبیت اور ولایت کی نعمت سے نوازا، لیکن میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے پوچھو میں اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی؟ پھر وہ بوڑھی ماں کہتی خدا کی قسم میں نے اپنے بیٹے فرید الدین کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی تھی۔ ہم نے عظیم مائیں تیار کرنے بند کر دیے۔ قومیں جو تیار ہوتی ہیں وہ مدرسے، اسکول اور یونیورسٹیوں سے نہیں، قومیں سب سے پہلے اپنی عظیم ماؤں کے گود سے تیار ہوتی ہیں۔ آج ہمارے عظیم مائیں کیا ہے؟ ہم نے ان پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، ان عورتوں پر، ماؤں پر، کہ ان عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک عورت جب انقلاب لاتی ہے اور بدلنا چاہتی ہے تو دنیا کا سب سے ظالم انسان کون تھا؟ مسلمانوں، اس روئے زمین کا سب سے ظالم انسان، اس کا نام فرعون تھا۔ فرعون سے بڑا کوئی ظالم نہیں گزرا۔ اتنا بڑا ظالم انسان کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت کا اعلان کرتی ہے، اس کے ظلم کے سامنے ٹکراتی ہے اور اللہ کے دین کو قبول کر خود کو قربان کر دیتی ہے۔ جب ایک عورت خود کو بدلنا چاہتی ہے تو دنیا کے سب سے ظالم مرد کے پاس رہتے ہوئے خود کو بدل لیتی ہے، لیکن جب کوئی اپاہج، نکما، بزدل خود کو نہ بدلنا چاہے تو وقت کے سب سے بڑے دائی نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا کنعان بھی خود کو نہیں بدلتا ہے۔ ہمیں اپنے بدلنے کی فکر کرنی ہوگی۔ باپ دادا کی روایت کیا رہی؟ اگر وہ روایتیں اچھی ہیں تو برقرار رکھیے، اور روایتیں اچھی نہیں ہے تو بغاوت کر جائیے۔ مگر یاد رکھیے آنے والے دنوں میں ہمارے اور آپ کی زندگیاں تو گزر گئی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے، کسی طرح ہم نے گزار لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا نکیر کے فقیر کی روایتوں کا سہارا لیا ہے، یا آپ کو آگے جدت کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ بھارت سرکار NEP نیو ایجوکیشن پالیسی لا رہی ہے، ہر بچے کو پڑھنا پڑے گا، اور اچھی بات ہے کہ ہمارا بھارت ایک پڑھا لکھا سماج ہوگا، لیکن اس پڑھے لکھے کے دور میں مسلمان کہاں کھڑا ہوگا یہ کون طے کرے گا؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ طے کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے، اپنے دیش کو مضبوط بنانے، اپنی نسل اور سماج کو مضبوط بنانے کی فکر نہیں کی تو معاف کیجئے گا آنے والے 25-30 سالوں میں آپ کی نسل کہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گی۔ لوگ لچھے دار بات کر کر سہلا کر آپ کو چلے جائیں گے، مگر آپ کی نسل کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ کی اولادوں میں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے بیٹوں میں کوئی شیخ الاسلام پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے بیٹوں میں کوئی شیخ الہند کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ آپ کی اولادوں میں بھارت کا ایک بڑا عالم دین و فقیہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا منع ہے یہاں پہ؟ نہیں، بلکہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے ہر گھر کی بیٹی دین کا انقلاب ہوگی انشاءاللہ۔ قومیں پہلے اپنی بیٹیوں کو تیار کیا کرتی ہیں، تب ان کے گود میں پرورش پانے والا بچہ تیار ہوتا ہے۔ آج عزیزان ملت، اسلام نے بیٹیوں کو پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے بیٹیوں کو بے حیا اور بے غیرت بننے سے منع کیا ہے۔ ہمارے اپنے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، وہ تعلیمی ادارے اس لحاظ کے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خوشحالی دی ہے، خدا ترس علماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء حق کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کر کے، یاد رکھیے گا ایسے علماء ہر دور میں اور رہیں گے انشاءاللہ۔
جو اللہ سے ڈرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ علماء سو کی بھرمار ہے اس وقت، مجھے انکار نہیں اس بات سے، لیکن یہ کہنا ناشکری ہوگی کہ علماء حق نہیں ہیں. اللہ نے ہر علاقے میں رکھے ہیں. آپ ان دردمند علماء کی سرپرستی میں، آپ ان کے مشورے سے ایسے ادارے قائم کیجئے جو آپ کا انگلش میڈیم مدرسہ ہو. سن لیجئے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بول رہا ہوں. آپ کے اپنے انگلش میڈیم مدارس ہو، جن مدارس میں آپ کی بیٹیاں حیا اور پردے کے ساتھ داخل ہوں اور کلاس 10 کرتے کرتے وہ حافظہ اور عالمہ بن جائیں، اور 12 کرتے کرتے وہ عالمہ مکمل بن جائیں، اور 12 کے بعد وہ طے کریں کہ وہ کون سی لائن میں جائیں گی، میڈیکل سائنس میں جانا ہے یا کسی اور شعبے میں جانا ہے، تاکہ وہ بیٹیاں تیار ہو، ملک و ملت و انسانیت کی خدمت کرنے کو تیار ہو. اسی طرح ہمارے مدارس میں ہمارے پڑھنے والے طلبہ، ہمارے فضلہ، اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں ان کے اندر کہ اللہ اکبر، ایک سال میں تو بعض جگہ دیکھتا ہوں کہ 5 مہینوں میں ایک بچہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا حافظ قرآن بچہ جب پڑھنے دوسرے شعبے میں پڑھنے بیٹھتا ہے. میں کرناٹکا کے شاہین ادارے میں جب گیا بیدر کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ ایسے حافظوں نے 6 مہینے کے اندر میٹرک پاس کر لیے جنہوں نے کبھی اسکول میں جا کر قلم نہیں پکڑا تھا. میں نے پوچھا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے ایسا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے. لہذا ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے بارے میں ایک پراؤڈ سوچنا پڑے گا. آپ دوسروں پر کب تک بوجھ بن کر رہیں گے؟ کب تک ہم حکومت سے شکایتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک ایوان سیاست کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر دینے والے بن جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ لینے والے نہیں کہیے، اب انشاءاللہ ہم دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. میں ابھی زکوٰۃ کے اوپر نہیں جا رہا ہوں، ورنہ پھر بات آئے گی. اگر زکوٰۃ کا حساب کتاب شروع کر دوں تو آپ یقین مانیے روح کانپ جائے گی. آپ روح کانپ جائے گی کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان پیسوں کا. مدینہ منورہ میں آج بھارت میں کیا حال ہے؟ آج اتنے سارے مسلمانوں میں ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے. دوبارہ سنیے، ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے. اور بھیک مانگنا ہم لوگ کا ایسا سمبول ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں تو وہ بھی ٹوپی پہن لیتے ہیں، کیونکہ بھیک تو اسی لباس میں ملتی ہے. نعوذ باللہ. جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ جانتے ہیں؟ میں آج اشاروں سے کہہ کر جا رہا ہوں، علماء سمجھ سکتے ہیں میرے اشاروں کو، میں اس پر تفصیل ابھی بیان نہیں کروں گا. جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ جب مدینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، مدینہ منورہ میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے کے لیے جب لوگوں کو لگایا تو صرف 8 مہینے کا مطلب ہے 1 سال پورا نہیں ہوا ہے نا. ایک زکوٰۃ ابھی فرض ہوئی تو دوسری زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ سال پوری ہونے کے بعد. سال پورا ہونے کے بعد دوسری زکوٰۃ فرض ہوگی تو 8 مہینے یعنی انڈر ایئر. توجہ فرمائیے، جب زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے پر جب لوگوں کو مامور فرمایا اور زکوٰۃ وصول کر لائی گئی تو 8 مہینے کے اندر مدینے اور آس پاس کے مسلمانوں کی غریبی ختم ہو گئی تھی. 8 مہینے کی محنت میں اگر زکوٰۃ سے مسلمانوں کی غریبی ختم ہوئی تو 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں کی غریبی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں بھائی؟ سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے. اگر ایک ٹھیلے والا چائے کی دکان لگاتا ہے، ٹھیلے والا، تو شام میں وہ بھی حساب کرتا ہے کہ میں جو سارا دن چائے بنایا ہوں اس میں پانی کتنا گیا، پتی کتنی گئی، شکر کتنی گئی، دودھ کتنا گیا، آگ کتنی جلی، گلاس بچے کتنے، پھوٹے کتنے، اور پروفٹ کتنی ہوئی. بولو حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک چائے والا بھی چائے بیچنے کے بعد شام میں حساب کرتا ہے. 75 سال سے ہم لوگ کام کیے جا رہے ہیں، آج تک اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم نے پایا کیا اور کھویا کیا؟ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ بے لگام کیوں بن گئے ہیں؟ اور اگر کوئی ہم سے حساب پوچھتا ہے تو ہم اسے اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اسے اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں؟ ون وے ٹریفک، صرف آپ مال دیتے رہیں اور آپ کو پوچھنے کا حق نہیں کہ مال جا کہاں رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. یہ کب تک چلے گا ون وے ٹریفک؟
یہ کس طرح سے مذہبی تجارت کا کاروبار کب تک چلے گا؟ میری قوم کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اندر ہمت و جرأت لاؤ، حق کے لیے اپنے سر کو پیش کر دو اور باطل کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاؤ، تب جا کر تمہاری نسل زندہ رہے گی اور آنے والے 25-30 سالوں کے بعد تم اس پوزیشن میں ہو سکتے ہو، کیونکہ جو 75 سال گئے وہ تو برباد ہو گئے تمہارے، وہ گواہ وہ اب آپ کے پاس نہیں ہے، وہ لچھے دار باتوں میں چلے گئے۔ آنے والا وقت آپ کا ہے انشاءاللہ، اور یاد رکھیے گا کہ اس ملک کو ہمیں دینا ہے انشاءاللہ، دینا ہے انشاءاللہ، اس ملک کو بنانا ہے انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر جو کروڑوں ہمارے بھائی بہن ہیں جو دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں، یہ سب بھی اللہ کی مخلوق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے بھی کچھ ادھیکار ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ان کے بھی ادھیکار اور حق کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سن لیجئے، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر جا رہے تھے، ساتھ میں آپ کے ایک دوست بھی ہیں۔ کیا ادھیکار ہے دوسروں کے؟ ہم لوگوں نے صرف مذہبی بنیاد پر ایک دوسرے کے کنفیوژن کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اگر دوسرے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں تو ہماری تو ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں، ہماری اپنی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ عزیزان ملت، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر تشریف لے گئے، آپ کی نظر پڑی کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا۔ حضرت عمر کانپنے لگے کہ عمر کی حکومت میں کسی آدمی کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، اے عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا، اے عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترے، اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کہ تم کون ہو؟ نام معلوم کیا، لیکن اس نے پہچانا نہیں کہ یہ عمر ہے۔ اس نے معلوم کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک یہودی ہے، نان مسلم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تم بوڑھے ہو، تمہیں کیا اسلام کے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ ہماری مسجدوں کا بیت المال اتنا مضبوط ہو جائے کہ اگر کوئی دوسرے دھرم کے لوگ بھی غریب ہو تو ان کے بھی کھانے پینے کا راشن ہمارے پاس سے جانا چاہیے، مگر دعا کیجئے کہ لوٹ مار سے فرصت مل جائے ہم لوگوں کو۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر سسکتی ہوئی انسانیت کے بیچ میں، تڑپتی ہوئی انسانیت کے بیچ میں، سیلاب میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کے بیچ میں، زلزلے میں تڑپتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں ریلیف کا سامان تقسیم کرتے ہوئے بھی اگر ہمارے اندر ایمانداری نہ ہو، زکوٰۃ کی ساڑیاں بانٹتے ہوئے بھی اگر ہمارے پاس ایمانداری نہ ہو، اگر کمبل اور کھانا بانٹتے ہوئے بھی ہم ایماندار نہ ہو، تو ایسے بے ایمانوں کے ہاتھ میں اگر ملک کی حکومت دے دی جائے گی تو یہ تو بھارت کا بیڑا ہے۔ اتنی بھی ایماندار ہم نہیں ہے، کہاں چلی گئی ہماری ایمانداری میرے بزرگوں؟ ایماندار اپنا امتحان ہم خود لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانداری کا جذبہ ہے۔ اس ملک کی حکومتیں، قیادتیں آپ کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ آج تو ہماری مسجدوں میں چلے جائیے تو بعض مسجدوں میں بیت الخلا میں بھی تالا لگا ہوا ملے گا۔ آپ لوگ تو بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن یہ سچ بول رہا ہوں، مسجد کے ٹوائلٹ میں بھی تالا لگا رہتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہاں کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے؟ کیا بہادر شاہ ظفر جاتے جاتے یہاں کچھ رکھ کر لیے تھے؟ آخر یہاں تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ ہمارا کیریکٹر ہے کہ ہم اتنے چھوٹے دل کے انسان ہیں کہ ہم دوسروں کو آنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ عزیزان ملت، کہاں چلے گئے ہم قیادت کی بات کرتے، ہم لیڈرشپ کی بات کرتے، ہم ملک میں ماحول کی بات کرتے، ہم اپنی مسجدوں میں ماحول نہیں بنا پا رہے۔ ہمیں ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی نسلوں کی فکر کیجیے، اپنی نسلوں کی فکر کیجیے کہ آپ کی اولادیں کل آنے والے دنوں میں کیسے بڑے بنے انشاءاللہ، آپ کی بیٹیاں کیسے بڑی بنے، آپ اس ملک کو دینے والے کیسے بن جائیں۔ اللہ نے بہت عظیم ملک دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم بوڑھے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو، کیا تمہیں اسلامی بیت المال سے تمہیں پینشن نہیں ملتی؟ اس نے کہا کہ پینشن تو ملتی ہے۔ تو کہا پھر بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ وہ جو جزیہ دینی پڑتی ہے ہمیں ٹیکس اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، تو وہ ہمارے پینشن میں نہیں بچتا ہے، تو وہ اسلامی حکومت کو جزیہ دینے کے لیے مجھے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے۔
حضرت عمر کانپ گئے اور کیا فرمایا سنیے گا. فرمایا کل تم آنا بیت المال میں, وہاں میں تمہارے لیے کچھ بات کروں گا. دوسرے دن جب بوڑھا آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں, ایک غیر مسلم بوڑھا اسلامی حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے اگر بھیک مانگتا ہے تو اس سے اسلام کی توہین کے سوا کچھ اور نہیں ہے. آؤ ہم آج سے ٹیکس کو معاف کرتے ہیں. یہ رحم کا مادہ ہونا چاہیے. اسلامی حکومت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو وظیفہ دیا تھا کہ بچے, یہ قوم اور دیش کی طاقت ہوتی ہے, اس کا کھانا پینا فری رہے گا. آج تو ہمارے بچوں کی جو چیزیں وہ سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے. آئیے ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ہم ایسے چراغ جلائیں کہ اس کی روشنی صرف ہمیں نہیں دوسروں کو بھی ملے انشاءاللہ. ہم دوسروں کے لیے رحم کا, ہمدردی کا اور محبت کا جذبہ لے کر چلیں اور ہم کچھ دینے والے بن جائیں, اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں. میں اپنے لیے بھی آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام عطا فرمائے. اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے سارے دھرم اور برادری بھائیوں کے بیچ میں ایک پیار, ایک محبت, ایک ٹھنڈی ہوا چلا دے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحفاده أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تكفل لجميع حاجاتنا. اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا حسنا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.